جی مستورات کا کام، تو مستورات کا کام بھی بہت ضروری ہے۔ مردوں سے عورتیں زیادہ ہیں، عورتوں سے بچے زیادہ ہیں۔ اگر عورتیں دیندار ہوں گی تو بچے دیندار، آئندہ نسلی دیندار ہوں گے۔ بچے جو ہے وہ ماں کی اس پر ہوتے ہیں، اگر ماں نیک ہے، دیندار ہے تو بچے بھی دیندار ہوتے ہیں، اور اگر ماں جو ہے وہ دیندار نہیں ہے تو بچے بھی دیندار نہیں ہوں گے۔ تو اگر آپ چاہیں کہ ہماری جو آئندہ نسلی دیندار ہو جائیں تو مستورات کو ضرور جو ہے وہ ہمیں کام میں لگانا ہے۔ تو مستورات کا کام کب سے شروع ہوا؟ کسی کو پتہ ہے جی مستورات کا کام کب سے شروع ہوا؟ کسی کوئی بتائے گا ساتھی جی؟ لوگ پوچھتے ہیں نا جی مستورات کا کام کب سے شروع ہوا؟ جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شروع ہوا، اس سے پہلے کب سے شروع ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور آپ کو 3 دفعہ سینے سے ملا کے دبایا اور اقرا کی 5 آیتیں نازل ہوئی، تو آپ پر بڑا اثر تھا اس وحی کے اترنے کا، ذمہ داری کا۔ آپ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا اور آپ گھر جا کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اپنے اہلیہ سے، زوجہ محترمہ سے، ام المومنین سے فرمایا کہ مجھے کپڑا اڑا دو، کمبل اڑا دو، کپڑا اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور آپ کو کپڑا وغیرہ اڑا دیا اور آپ کو تسلی دے کہ نہیں، آپ کو تو اللہ پاک ناکام نہیں کریں گے، آپ تو یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، بوجھ میں دبی ہوئی کو بوجھ جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، بوجھ سے ان کو چھڑا لیتے ہیں، امانتیں رکھتے ہیں۔ جتنی آپ کی صفات تھی نا، تو وہ ساری صفات آپ کی دہرائی اور آپ کو جو ہے وہ تسلی دی۔ اور پھر جب آپ کی وہ کیفیت ٹھیک ہو گئی، معمول پر آپ ہو گئے، تو پھر آپ کو لے گئے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل۔ وہ بت پرستی سی توبہ طائب ہو گئی تھی، اور اس وقت کا جو صحیح مذہب تھا نا، عیسائیت کا مذہب، نصرانی ہو گئی تھی۔ اس وقت نصرانیت ہی صحیح مذہب تھا نا حضور کے سے پہلے، تو وہ نصرانی ہو گئے تھے، تورات انجیل کو جانتے تھے، عربی میں اس کا ترجمہ بھی کرتے تھے، عمرانی زبان جو عبرانی ہے کہ عمرانی زبان ہے وہ جانتے تھے۔ تو وہ ان کے پاس لے گئے، ان کو جب کارگزاری سنائی تو وہ سمجھ گئے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ تو یہ اللہ کے رسول ہیں اور آپ تو خاتم النبیین ہیں اور آپ کو مبارک، اور آپ تو جو ہے آپ کے ہمارے کہ یہ جو ناموس آپ نے دیکھا ہے، یہ فرشتہ، یہ وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر آتا تھا۔ اور اس نے یہ کہا، وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، نابینا بھی ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، تو اس نے کہا کہ کاش میں زندہ ہوں، اگر میں زندہ ہوتا تو جب لوگ آپ کو مکہ سے نکالیں گے تو میں آپ کی مدد کرتا۔ تو آپ لوگوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے کہ لوگ مجھے نکالیں گے، لوگوں کو تو میں بڑا محبوب ہوں اور لوگ تو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں۔ ہاں، یہ مکہ والے آپ کو نکالیں گے، جب آپ دعوت شروع کر لیں گے تو یہ آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ وہ پھر خیر فوت ہو گئے، پھر اس تک تو ان کی زندگی نہیں رہی، تو بہرحال اس طرح ہوا۔ تو اس وقت سے یہ مستورات کا کام شروع ہوا۔ مستورات کا کام ہوگا، ہم مرد فوت ہو جاتے ہیں تو پیچھے سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اگر مستورات کا کام نہیں ہوتا تو صرف مرد ہی مرد کام میں لگے ہیں، تو یہ فوت ہو جائے تو تبلیغ ان کے گھر سے ختم ہو جائے گی۔ اکثر جو بے دینی ہے، رسم و رواج ہے، یہ عورتوں کے ذریعے سے، یعنی عورتوں کے ذریعے سے یہ چیزیں آتی ہیں، رسم و رواج، فضول خرچیاں، اسراف، یہ چیزیں، تو یہ مستورات کے ذریعے سے۔ تو اسی لیے مستورات میں کام بہت ضروری ہے، اور مستورات کا کام نازک بھی بہت ہے، ضروری بھی بہت ہے، نازک بھی بہت ہے۔ اسی لیے اس کے لیے شرائط ہے بہت زیادہ، اور بڑی نگرانی میں حضرات اس کام کو چلا رہے ہیں، اپنی نگرانی میں پوری 100% نگرانی۔ شروع میں جب یہ کام شروع ہوا یہاں ہندوستان پاکستان میں، تو مفتی حضرات نے
مفتی حضرات پریشان ہو گئے، یہ تبلیغ والوں نے کیا شروع کر دیا، مستورات کو نکالنا، مستورات کو جمع کرنا، یہ تو فتنہ فساد ہوگا۔ تو بعضوں نے تو فتوی دیے کہ بھائی یہ جائز نہیں ہے، لیکن جب یہ شرائط ان کے سامنے آ گئے، شرائط سامنے آ گئے تو پھر انہوں نے وہ فتوی واپس کر لی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کام تو بہت ضروری ہے، شرائط کے ساتھ ٹھیک ہے، شرائط کے ساتھ، تو اس لیے اس کام کو کرنا بھی ہے، اور نازک کام ہے تو شرائط کے ساتھ کرنا ہے، ساری اصول و آداب کے ساتھ کرنا ہے۔ جی، اگر مستورات کام میں لگے گی تو مردوں کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے، مستورات کام میں نہیں لگی ہوتی تو مردوں کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ شادی وغیرہ کا موقع آتا ہے تو پھر یہ عورت کے بچے گھر کے جو ہے وہ سب کہتے ہیں بھئی ہم تو رواج کے مطابق کریں، یہ بیچارہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو سنت کے مطابق کروں گا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو کرنا پڑتا ہے۔ ہاں جی، ہماری بھی عزت ہی ہے اس میں، ہم تو جیسے ہمارے عزیز و رشتہ دار کرتے ہیں ویسے ہی کریں گے۔ پھر اس کو مشورہ دیتے ہیں اگر آپ کو زیادہ تکلیف ہے تو آپ سے روزے میں چلے جائیں، شادی کے دوران شادی کے دنوں میں آپ سے روزے میں چلے جائیں، ہم کر لیں گے پیچھے۔ تو اس طرح کئی مشکل ہوتے ہیں جب جو ہے مستورات میں کام نہیں ہوتا، تو اسی لیے یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں مستورات کے کام میں، ایک خروج ہے اور ایک جو ہے مقامی کام ہے، گھروں کے اعمال ہے، جیسے مسجد کے اعمال ہے اسی طرح گھروں کی بھی اعمال ہے۔ تو خروج میں تو سب سے بنیادی جو خروج ہے وہ سہ روزہ ہے، جیسے مردوں کا سہ روزہ ہے ایسے عورتوں کا سہ روزہ ہے، لیکن عورتوں کے سہ روزے کی جو ترتیب ہے وہ مردوں سے مختلف ہے۔ مرد تو سہ روزے میں نکلتے ہیں تو مسجد میں جا کر سہ روزہ لگاتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کھلم کھلا، یعنی کوئی عورتوں کی تو پردے کا مسئلہ ہے، تو عورتوں کے لیے تو باپردہ گھر چاہیے، تو سہ روزے میں جہاں سہ روزے کی جماعت جاتی ہے عورتیں گھر میں ٹھہرتی ہیں۔ جن کا وقت لگا ہے ان کو تو یہ باتیں معلوم ہے، لیکن چلو پھر دہرائی سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو نوجوان ہے اور اکثر ساتھیوں کا وقت نہیں لگا تو ان کے لیے یہ تھوڑی سی مختصر سا یعنی تعارفی بات کر لیتا ہوں، کیونکہ وقت تو اتنا ہوتا نہیں ہے کہ تفصیل سے بات ہو جائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یعنی سہ روزے میں اس گھر میں 8 سال سے بڑا بچہ بھی داخل نہیں ہوگا۔ گھر والے سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کا 8 سال سے بڑا بچہ ہے گھر میں تو وہ بھی گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ گھر 3 دن کے لیے، مقامی سہ روزہ 3 دن ہوتا ہے 72 گھنٹے، اور جو رائٹ سے جماعتیں جاتی ہے تو وہ 2 دن 48 گھنٹے ایک گھر میں گزارتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ عورتیں گھر میں اندر تعلیم کرتی ہیں خود، اور مردوں کی طرف سے بیان ہوتا ہے، بیٹھک سے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے بیان ہوتا ہے، مختلف اعمال ہوتے ہیں، 24 گھنٹے کی ترتیب ہوتی ہے ان کی۔ جی 2 بیان، صبح تعلیم ہوتی ہے گھنٹہ بھر، اور پھر اس کے بعد بیان ہوتا ہے، تشکیل ہوتی ہے، پھر ظہر کے بعد بھی اسی طرح، عصر کے بعد اعمال، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد۔ اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے سہ روزے لگانے سے انشاءاللہ۔ سہ روزے لگ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد سہ روزوں کے بعد پھر 15 دن کے لیے رائے آتے ہیں۔ 15 دن مقام پر نہیں ہے، 15 دن کے لیے رائے آنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تاریخیں مقرر ہیں، 6 تاریخیں ہیں، چار تاریخیں سب سے پہلے، پھر 4 کے ساتھ 5 جمع کرے تو 4، 9، 14، 19، 24، 29 یہ تاریخیں ہیں۔ ان تاریخوں میں مکمل جماعتیں آتی ہیں۔ آج 4 تاریخیں، آج بھی کچھ جماعتیں آئی ہوئی ہیں، تو جماعتیں آتی ہے ان تاریخوں میں، اور کھلم کھلا مردوں کی طرح نہیں آ سکتی، کیونکہ جو عمارت ہے اس میں جتنی گنجائش ہے اتنی جماعتوں کو اجازت دیتے ہیں، ماہانہ مشورے سے اجازت لیتے ہیں پھر آتے ہیں یار۔ 15 یوم کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ مرد کا چلہ لگا ہو مردوں میں، اور شریعت کے مطابق داڑھی ہو، شادی شدہ ہو، شادی کو 6 ماہ ہو چکے ہو، مرد کی عورت کی دونوں کی شادی کی، میاں بیوی ہے تو ان کی شادی کے 6 ماہ ہو گئے ہو۔ اگر نوجوان والدہ کے ساتھ آ رہا تو پھر ان کی مرد کی بھی 6 ماہ شادی کو ہو چکے ہو، شریعت کے مطابق داڑھی بھی ہو، اور جو ہے چلہ لگا ہو کم از کم۔ تو اس طرح 15 یوم لگتے ہیں۔ 15 یوم میں 10 دن تشکیل ہوتی ہے، کچھ ادھر اعمال ہوتے ہیں، اس کی کافی تفصیل ہے، اور 15 یوم لگ گئے، اور یہ 15 یوم چلے میں شمار نہیں ہوتے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ 15 یوم لگ گئے اور 25 دن اور لگا کر چلہ ہو جائے گا سالانہ۔ بعض ایسے کرتے نا کہ 15 یوم مسورات میں لگا لی اور اپنے بیٹے کو یا بیوی کے بھائی وغیرہ کو
محرم کو بلایا، بیوی کو بھیجا اور خود چلہ شروع کر لیا. تو وہ چلہ الگ لگائے گا، 40 دن پورے کرے گا، یہ 15 دن اس میں شمار نہیں ہوں گے. اسی طرح پھر سال گزرنے کے بعد چلے کے لیے آ سکتے ہیں. چلے کے جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ 4 ماہ لگے ہوں، مرد کے 4 ماہ لگے ہوں. اس میں تو چلہ ہے نا، اس میں 4 ماہ اور پہلے 15 یوم دونوں کے لگے ہوں تو وہ چلہ لگاتے. چلے میں 2 تشکیلیں ہوتی ہے، ایک 10 دن کی تشکیل ہوتی ہے، ایک پھر 23 یوم کی تشکیل ہوتی ہے. چلہ لگ گیا، اب واپس جا کر مقامی کام کرتے ہیں اور 1 سال کے بعد پھر ان کے ملکوں میں جانے کے قواعد پورے ہو گئے. اب یہ ملکوں میں جماعت بنا کر جا سکتے ہیں، اپنے علاقوں سے جماعت بنا کر. ان کے اپنے قواعد ہوتے ہیں ملکوں کے. تو اسی طرح ملکوں کا جو وقت ہے وہ 3 ماہ ہے. 20 دن راوڑ کے ہیں، 12 دن پہلے اور 8 دن بعد میں، اور 70 دن اس ملک کے ہیں، 70 دن اس ملک کے ہیں. تو اسی طرح کام چل رہا ہے خروج کے اعتبار سے. باقی مقامی کام ہے تو مقامی کام میں سب سے بڑا عمل، سب سے پہلا عمل جو گھروں کا عمل ہے وہ دعوت کا عمل ہے. گھروں کے اندر اعمال ہوں گے نا تو جیسے رحمت برکت مساجد پر نازل ہوتی ہے تو اسی طرح گھروں پر بھی نازل ہوگی. بھائی جو ساتھی پنکھے وغیرہ چلاتے ہیں نا جی، ایک ہی دفعہ چلائیں، بار بار نہ اٹھے تاکہ مجمع کی توجہ آپ کی طرف جاتے ہیں. ہماری کمزوری ہے کہ کوئی ساتھی کھڑا ہوتا ہے یا گزرتا ہے تو ساتھی اس کی طرف دیکھنا شروع کر لیتے ہیں. بھائی ادھر متوجہ ہوں جی، ادھر متوجہ. مذاکرے بہت سارے ہیں، وقت تھوڑا ہے تاکہ یہ پورا ہو جائے. تو اس میں یعنی یہ ہے کہ گھروں کے اندر اعمال، جیسے پاوراؤ سے گھر کا تعلق ہو جاتا ہے تو بجلی آ جاتی ہے گھر کے اندر، اور شہر کے ٹینکی، پانی کے ٹینکی سے تعلق ہو جاتا ہے تو پانی آ جاتا ہے گھر کے اندر. اسی طرح مسجد سے تعلق ہو جائے گا گھر کا تو مسجد والی ساری برکات گھروں کے اندر آ جائیں گی. گھروں کے اندر اعمال ہوں گے تو گھروں پر رحمت برکت نازل ہوں گے. ان گھروں کے اللہ پاک ایسی حفاظت کریں گے جیسے اپنے گھروں کی مساجد کی حفاظت کرتے ہیں. ان گھروں سے دین پھیلے گا جن گھروں میں اعمال ہوں گے. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس جماعتی مسورات کی آتی ہیں، ہمارے گھروں میں یہ اعمال ہوں گے تو وہ تھوڑی دنوں میں کام سیکھ سکیں گے، اعمال سیکھ سکیں گے، عملاً دیکھیں گے اس گھر میں یہ اعمال ہے. تو سب سے پہلا عمل جو گھروں کا ہے وہ دعوت کا عمل ہے کہ گھر کا ہر فرد روزانہ ایمان یقین کی دعوت ہے. عورتوں کا نہ اپنا گشت ہے نہ دوسرا گشت ہے، عورتوں کی گشتیں نہیں ہے. مستورات جو ہے اجتماعات پر نہیں جاتی، جوڑوں پر نہیں جاتی. ہاں جی، تو اب یہ کیسے دعوت دیں گے؟ گشت تو ہے نہیں. تو ان کے گشت کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ایک تو آپس میں بھی دعوت دے سکتی ہیں، یعنی اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو دعوت دی، خاوند بیوی کو دعوت دے، بیوی خاوند کو دعوت دے، ایمان یقین کی بات گھر میں چلتی رہے، یہ بھی ہے. اور اڑوس پڑوس میں آنا جانا تو ہوتا ہی ہے، اڑوس پڑوس میں آنا جانا ہوتا ہے. غمی خوشی میں رشتہ داروں کے ہاں جانا آنا ہوتا ہے تو وہاں مسورات جا کر دعوت دے سکتے ہیں، وہاں دعوت دے سکتی ہے. لیکن مسورات کی دعوت ایسی نہیں ہے کہ وہاں جا کر اجتماعی بات شروع کر لیں، 6 نمبر بیان کرنا شروع کر دے، ساری عورتوں کو متوجہ کر لے. ایسے نہیں ہے. ایک 2 2 3 3 سے بات کرے، ان کو کہے کہ بھائی 2 اوروں سے بات کرے. اسی طرح وہ فضا بن جائے گی، دعوت کی فضا بن جائے. انفرادی طور پر عورتوں کا جو دعوت ہے وہ انفرادی ہے. اجتماعی ان کا خروج کے دوران صرف 6 نمبر ہوتے ہیں اجتماعی، وہ تعلیم ہوتی ہے، باقی ساری دعوت انفرادی ہے. تو اسی طرح انہوں نے کہیں جانا آنا ہو تو وہاں جا کر دعوت ہے. دعوت کے لیے گشت نہیں کریں گے، لیکن ویسے آنا جانا ہو تو دعوت کی نیت سے جائے، دعوت دیں. جانا تو ویسے بھی ہے تو وہاں جا کر دین کی بات کر لے آخرت. اچھا، گھر میں عورتیں آتی ہیں، محرم مرد آ گئے، ان کو دعوت دے سکتے ہیں. اور اسی طرح کبھی یہ دیہاتوں میں سوال کرنے والی مانگنے والی عورتیں پھرتی ہے گھروں کے اندر، ان کو بٹھا کے دعوت دے سکتے. اسی طرح گھروں کی عورتوں کی ضرورتوں کی چیزیں بیچنے والی عورتیں آتی ہیں، جی رشتہ دار عورتیں آتی ہیں، اڑوس پڑوس والی آتی ہیں، تو ان کو دعوت دے سکتے ہیں. دعوت آسان ہے، جب عورتوں نے وقت لگایا ہوتا ہے تو وہ 6 نمبر آسانی سے بیان کر سکتے ہیں. اللہ کی بڑائی عظمت آخرت کی بات ہے، قبر اشر. اچھا، یہ گھر کی عورت جب آنے والوں کو دعوت دے گی نا تو یہ ان آنے والوں کی شر سے بھی بچ جائے گی. اگر یہ دعوت نہیں دے گی تو وہ جو آنے والی ہے وہ دیندار نہیں ہے، مثلا وقت نہیں لگا
تو وہ کیا کرے گی؟ وہ عورتیں خاموش تو نہیں بیٹھ سکتی. ایسے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ چند عورتیں بیٹھی اور خاموش بیٹھی ہے. نہیں، بہت بولتی رہتی ہے. بہت بات تو کرنے کا مردوں سے ان میں صلاحیت بہت زیادہ ہے. بعض اوقات تو سب ہی بولتی رہتی ہیں. ہاں جی. اور ایک شور ہوتا ہے جہاں 8-10 عورتیں ہوں نا جی. تو اچھا، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے یا نہیں ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے باتیں کر رہے. اب جب جا رہے ہیں نا، رخصت کر رہے ہیں، تو راستے میں بھی دروازے تک بھی باتیں کر رہے ہیں، پھر وہاں 5-10 منٹ کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا ایسا. اب ان کا رخ تھوڑا سا بدلنا ہے. بس باتیں تو کرتی ہے، بس دین کی باتیں کرنے لگ جائیں. بجائے کہ کپڑوں کی باتیں، زیورات کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں ہیں جی. اور تو ٹیلی فون پر بھی بہت لمبی باتیں کرتے ہیں. 10 بچے ہیں تو ایک ایک کا نام لے کر پوچھے گی فلانا کیسا ہے، فلانا. بھائی اکٹھا ہی کہہ دو، بھائی بچے سب ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. اب ہر ایک کا نام لے کر فلانا کیسا ہے، فلانی کیسی ہے، فلانی کیسی ہے، ایسے بس وقت ضائع ہوتا ہے. تو اس کا یہ ہے کہ اگر ہم ان کا رخ بدل لیں، رخ کہ یہ بس کہ جو بھی آئے ان سے کہیں دیکھو بہن، باقی باتیں تو بعد میں کریں گے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھو یہ کلمہ ایمان کا کلمہ ہے، اس کا یقین بن جائے، دل کے اندر اتر جائے. ہم سے جو ہے قبر میں جانا ہے، مرنا ہے، قبر میں یہ سوالات ہوں گے. اللہ ہمارے خالق ہے، مالک ہے، اللہ روزی دیتے ہیں، بارش اللہ برساتے ہیں، ہوائیں اللہ چلاتے ہیں، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، دنیا سے ہم نے جانا ہے. ہاں جی. یہ باتیں کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. بس اس کا ایک ماحول بن جائے، فضا بن جائے، پھر انشاءاللہ آسان ہوگا. ماحول میں آسانی ہوتی ہے. تو اس طرح یہ دعوت کی فضا بن جائے. دیکھو کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے جنت کی کھانوں کی تذکرہ کر لیں. یہ بھی ایمان کی بات ہو گئی. بھائی دیکھو جنت میں کیسے کھانے ہوگے. بھائی یہ پھل کھا رہے ہیں، دیکھو اس پھل میں ذائقہ کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا. کیسے اچھا ذائقہ ہے، دیکھو اللہ پاک نے کیسے اس میں ذائقہ ڈالا. کوئی کام کرنا ہے، کل یہ کام کریں گے. اگر یہ کہہ دیا کہ کل انشاءاللہ یہ کام کریں گے، اللہ چاہے گا تو کریں گے، تو یہ ایمان کی بات بن گئی کہ بھئی اللہ چاہے گا تو کریں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں کر سکتے. انشاءاللہ کریں گے. دل میں بھی یہی ہو کہ بھئی ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ چاہے گا تو کریں گے. ہماری نیت ہے، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہ دعوت کی فضا. اگلا جو عمل ہے گھروں کے اندر، وہ تعلیم کا عمل ہے. کہ تعلیم جو ہے وہ یعنی تعلیم کا عمل. تو تعلیم جیسے مسجد میں تعلیم ہے، اسی طرح گھر کے اندر بھی تعلیم ہے. ایک وقت مقرر ہو تعلیم کے لیے. تعلیم کا عمل اجتماعی عمل ہے، اس کے لیے وقت مقرر ہونا چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ کوئی جگہ بھی اگر گھر کے اندر مقرر ہو جائے، کوئی جگہ کہ بھائی یہ جو ہے ہمارے گھر کی اعمال کی جگہ ہے، مسجد نہیں ہے، اس کو مسجد نہیں کہیں گے، کیونکہ مسجد کی تو پھر مسائل ہے. اگر مسجد بنا دی گھر میں پھر تو اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن مسجد کی نیت نہیں کریں گے، بس ایک کمرہ اللہ نے کسی کو گھر دیا ہے بڑا، تو وہ ایک کمرہ جو ہے اس کے لیے یعنی فارغ کر سکتے ہیں. اور اگر کمرہ نہیں ہو سکتا تو کسی کمرے کا کوئی حصہ، کوئی برآمدے کا حصہ، کوئی ایسی جگہ پاک صاف رکھا جائے، اسی میں تعلیم کی جائے. اگر ہو سکے، غریب آدمی ہے، چھوٹا سا گھر ہے، کمرہ ایک ہی ہے، بچے زیادہ ہیں، تو وہ کیا اس کے لیے اعمال کے لیے جگہ بنائے گا. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہر ایک کو، لیکن جو کر سکے تو اچھی بات ہے. اگر کر سکے اس کو صاف ستھرا رکھا جائے. رمضان میں اس میں عورتیں اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، اور اعمال کی جگہ اس میں فضائل اعمال کی کتاب و قرآن شریف رکھے جائیں. نمازوں کے اوقات لٹکائے جائیں تاکہ عورتوں کو پتہ ہو، اپنے مردوں کو، بچوں کو نماز کے لیے بھیجے جائیں. ہاں جی. تہجد کس وقت شروع ہو، کس وقت تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے، وہ جو ٹائم کا وہ ہوتا ہے نا، وقت کا جس میں اوقات لکھے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے وہ، تو وہ لٹکائے جائے. اسی طرح کوئی لگ رہا ہو کہ بھائی ہمارے گھر میں اعمال کی جگہ ہے، ہمارے گھر میں جماعتیں آئیں گی، اس کو دیکھیں گی تو وہ بھی اپنے گھروں میں شروع کر لیں گے، تو کریں گے نا جی اس کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ یعنی تعلیم میں وہی کتابیں ہیں، فضائل اعمال، فضائل صدقات ہیں. اور تعلیم کا دورانیہ جو جیسے ہماری مسجدوں میں آدھا گھنٹہ ہے، اسی طرح گھروں کے اندر بھی آدھا گھنٹہ ہے. لیکن اگر نئے گھر میں تعلیم شروع کرنی ہے تو یکدم آدھا گھنٹہ نہ کریں، گھر والوں پر بوجھ پڑے گا. ہاں جی. تو اسی لیے تھوڑا تھوڑا 10 منٹ سے شروع کر لیں، چند حدیثیں پڑھ لیں، تو پھر آہستہ آہستہ بڑھائیں گے تو آدھے گھنٹے تک پہنچ جائیں گے.
لیکن گھروں کے اندر جو اعمال نرمی کے ساتھ، سختی کے ساتھ نہ ہو، نرمی کے ساتھ یعنی اعمال کروانا. جیسے باہر ہم نرمی کرتے ہیں نا جی، بڑے سے بڑا برا آدمی کوئی آ جائے، کوئی بھی آ جائے بڑا یعنی اس طرح، تو ہم کتنے اس کے وہ کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں. بھائی یہ تو ایسا آدمی ہے، ڈاکو ہے، یہ ہے، وہ ہے، بدماش ہے، یہ لگ جائے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی. اور تو اسی طرح بھائی گھر والوں کے ساتھ بھی نرمی، سختی نہ ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے اپنے گھروں میں تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے، اور گل مل کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور ازواج مطہرات کے ساتھ رہتے تھے. کبھی ان کے کام میں مدد بھی فرماتے تھے. تو اسی طرح یعنی ہم نے گھروں میں رہنا ہے کہ جو ہے یعنی ان کے ساتھ. مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب آپ کی بیٹی کی قمیص آپ کے برابر ہو جائے تو پھر اس کو برابر کا سلوک کرنا. ایسا نہ کہ بھائی یہ تو بیٹا ہے، چلو اس کو جو بھی مرضی اس کو پٹائی کر لو، جو بھی کر لو. نہیں، پھر تو آج کل تو پھر سختی چلتی ہی نہیں ہے، سختی نہیں چلے گی. ورنہ پھر وہ بچے انتظار کرتے ہیں کہ ابا کب چلے میں جائے گا کہ بھائی ہماری. اور کہتے ہیں کہ اگر تم گھر میں داخل ہو گئے، بچے سہم گئے، ڈر گئے، ادھر ادھر چھپنے لگے تو سمجھو تو پولیس والے ہو، تم دادا بابا نہ ہو، نانا دادا بابا نہ ہو، بلکہ تم تو پولیس والوں کی طرح گھر میں داخل ہو. نہیں، اگر آپ گھر میں داخل ہو گئے اور بچے آپ کے ساتھ چپٹنے لگے اور بابا یا دادا یا خوش ہو گئے، اور پھر سمجھو کہ تو واقعی بابا دادا نانا ہے یا بھائی ہے بڑا، یا بچے مانوس ہو، خوشی ہو جائے گھر والوں کو کہ بھائی ہمارے گھر میں تو اس طرح ہی فضا ہو، گھروں کی اخلاق ہو گھروں میں. تو بہرحال یہ بات ہو رہی تھی کہ یعنی ان کو اعمال دینے ہیں لیکن پیار محبت کے ساتھ بتدریج. اگر گھروں کے اندر غلط چیزیں ہیں، جیسے نوجوان پہلی دفعہ نکلتے ہیں، گھروں کا ماحول نہیں ہوتا، تو جا کر اس کے خلاف جنگ نہیں شروع کرنی، ڈنڈا نہیں اٹھانا کہ بھائی یہ توڑ پھوڑ کر دیا، یہ غلط ہے. نہیں، آپ جو ہے نا وہاں تعلیم شروع کر لیں، دین کی بات شروع کر لیں. خود بخود وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. ایسے وقت لگے گا لیکن ختم ہو جائے. روشنی آتی ہے، اندھیرا خود ہی ختم ہو جاتا ہے. اندھیرے کے خلاف جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اندھیرے کا جو ہے وہ علاج یہ ہے کہ روشنی کا انتظام کر لو. گھر کے اندر روشنی آئے گی، شیاطین بھاگ جائیں گے، فرشتوں کی آمد رفت ہو جائے گی، خود بخود وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، خود بخود ختم ہو جائیں گی. کتنے گھروں سے ختم ہو گئے جب اعمال شروع ہو گئے. تو گھروں کے اندر تعلیم ہو، 6 نمبروں کا مذاکرہ وقتاً فوقتاً ہو. اور گھروں کے اندر جو تعلیم ہے اس میں محرم مرد عورتیں ہوں، محرم مرد عورتیں، نامحرم نہیں. اگر کئی بھائی ہے گھر میں رہتے ہیں، اکٹھا گھر ہے، شادی شدہ ہے، تو دیور سے تو پردہ ہوتا ہے. تو پھر حضرات فرماتے ہیں کہ اپنے اپنے کمرے میں تعلیم کریں، اپنی بیوی بچوں کو لے کر تعلیم کریں. اور کئی عورتیں اکیلی ہیں، مرد کئی موجود نہیں ہے، عورتیں ہیں تو پھر وہ اکٹھا بھی تعلیم کر سکتی ہیں. پڑوسن آ جائے تو ان کو شامل نہیں کرنا. ان کو پڑوسن آ کر تعلیم میں بیٹھ گئے تو ٹھیک ہے، اس دن تو بیٹھ جائے، لیکن پھر ان سے کہنا کہ یہ اجتماعی تعلیم نہیں ہے، یہ تو ہر گھر کی تعلیم ہے. آپ جو ہے اپنے مردوں کے ذریعے سے کتاب منگوا لیں اور اسی طرح آپ اپنے گھر میں شروع کر دیں. آپ کے گھر میں فرشتوں کی آمد رفت ہو جائے گی، شیاطین بھاگ جائیں گے، آپ کے گھر میں برکت ہی، خیر و برکت ہی آئے گی. لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے گی، نحوستیں ختم ہو جائیں گی، غلط اثرات ختم ہو جائیں گے. آپ اپنے گھر میں شروع کر لیں. تو اسی طرح ہمارے ذریعے سے اڑوس پڑوس میں، رشتہ داروں میں یہ تعلیم کے حلقے شروع ہو جائیں. اسی طرح فضا بنے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو تعلیم کا عمل ہے. پھر مشورہ ہے، تو مشورہ گھر کا بہت آسان ہے، کوئی لمبا چوڑا مشورہ نہیں ہے، بلکہ جو مسجد میں مشورہ ہوا تو وہاں وہی مشورہ گھر میں بتا دینا ہے. تعلیم کر لی، تعلیم کے بعد بتا دیا جی آج ہمارے مسجد میں جو مشورہ اس میں یہ تقاضے ہوئے، فلانی جگہ اجتماع ہے، اس کے لیے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے. اور اسی طرح ہماری مستورات کی جماعت تیار ہو رہی ہے، اسی طرح مردوں کی چلے 4 مہینے کی جماعت ہو رہی ہے. ہمارے ہاں راوٹ کی جماعت آئی ہے، ان کی نصرت کے تقاضے، ان کا اکرام کا تقاضا. تو اس طرح یعنی یہ ساری ابھی عورت یہ کیا کرے گی، یہ ان سارے تقاضوں کے لیے دعائیں مانگے گی، فکر کرے گی. گشت نہیں کر سکتی، گشت کے لیے دعا مانگ سکتی ہے، گشت کے لیے فکر کر سکتی ہے، اپنے مردوں کو، بڑے بچوں کو گشت میں بھیج سکتی ہے.
تو اس طرح یعنی یہ سارے کام میں شریک ہو جائیں، گھر بیٹھے بیٹھے سارے۔ امریکہ میں بھی اگر اجتماع ہو رہا ہے اور یہاں پر کسی گھر میں ایک عورت اس کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے، فکر کر رہی ہے، اس اجتماع کے ثواب میں یہ شریک ہو رہا ہے۔ ساری دنیا کے کام میں عورتیں شریک ہو سکتی ہے اگر عورتیں ان کے لیے فکر کرے اور دعائیں مانگیں، تو کیسے مفت کی کمائی ہے؟ گھر بیٹھے بیٹھے، کہیں گئی بھی نہیں، گھر میں بیٹھی ہے۔ جیسے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عورتوں کی طرف سے یعنی سب سے قاصدہ بن کر آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، واقعہ ہم پڑھتے ہیں نا جی کہ ہم بھی آپ پر ایمان لائے، ہم عورت ہیں، مرد یہ جو ہے حج پر حج کرتے ہیں اور جو ہے وہ یعنی جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، باجماعت نمازیں پڑھتے ہیں اور سب سے بڑھ کر جہاد کرتے ہیں، اور ہم عورتیں گھروں میں ان کی بچوں کو پالتی ہیں، ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہے، پردے میں رہتی ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوش ہوئے ان کی اس بات سے، اور صحابہ سے بھی فرمائے کہ دیکھو آپ لوگوں نے دیکھا عورتیں ایسی بات کر رہی ہیں، ایسے سوال کر رہی ہیں۔ ان کا ہم نے تو کبھی خیال ہی نہیں کیا تھا کہ عورتیں بھی ایسے سوال کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جا کر ان عورتوں کو بتا دو، غور سے سنو، جا کر ان عورتوں کو بتا دو کہ بیوی عورت کا اپنے خاوند کی خوشنودی کو تلاش کرنا اور اس پر عمل کرنا ان سارے کاموں کے برابر ہے۔ یعنی یہ جتنے ہی مرد آپ کے کام کر رہے ہیں عورتوں کو سب کا ثواب مل رہا ہے اگر یہ اپنے خاوندوں کی تابعداری کرتی ہے اور یہ سارے کام گھر کی حفاظت، مالوں کی، بچوں کی تربیت اور یہ سارا کچھ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ مشورہ بھی ہو گھروں کے اندر۔ اسی طرح اگلا امر جو ہے گھروں کے اندر وہ بچوں کی دینی تربیت ہے کہ بچے جو ہے وہ دیندار ہو جائے، بچوں کی دینی تربیت ہو جائے، شروع سے ان کو یعنی جب بولنے لگ جائے تو کلمہ سکھایا جائے، اللہ کا نام زبان پر آ جائے، کلمہ سکھا دیں۔ اکثر بچے باقی باتیں شروع کر لیتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیتے کیونکہ شیطانی اثر ہوتا ہے، تو اللہ کا نام مشکل سے لیتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ کلمہ سکھایا جائے جب بولنے لگ جائے، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ، تو اس کی کتنی فضیلت ہے۔ اور بچے کو اس کے ذہن کے مطابق اس کا ایمان بنانا، کہ ذہن کے مطابق کہ بھائی دیکھو یہ آسمان اللہ نے بنایا ہے، یہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں اللہ نے بنایا ہے، یہ پرندہ اڑ رہا ہے یہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر جو چیز ہے یہ ہمیں اللہ نے دی ہے۔ بچہ والدہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب بچہ جو ہے وہ یعنی کیا وقت ہو گیا جی؟